212واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت پہلا تواریخ اس کا 9واں باب دوسری آیت سے لے کر 10ویں باب کی 14ویں آیت تک۔ اور وہ جو پہلے اپنی ملکیت اور اپنے شہروں میں بسے سو اسرائیلی اور کاہن اور لاوی اور نتینم تھے، اور یروشلم میں بنی یہودا میں سے اور بنی بنیامین میں سے اور بنی افرائیم اور منسی میں سے یہ لوگ رہنے لگے، یعنی اوتی بن امیہود بن عمری بن امری بن بانی جو فارس بن یہودا کی اولاد میں سے تھا، اور سیلانیوں میں سے اسایا جو پہلوٹا تھا اور اس کے بیٹے، اور بنی زارا میں سے یوائیل اور ان کے 690 بھائی، اور بنی بنیامین میں سے سلو بن مسلام بن ہوداویہ بن حسینوا، اور ابنیہ بن یروحام اور ایلا بن عزی بن مکری، اور مسلام بن صفتیہ بن روائل بن ابنیہ، اور ان کے بھائی جو اپنے نسب ناموں کے مطابق 956 تھے۔ یہ سب مرد اپنے اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق آبائی خاندانوں کے سردار تھے۔ اور کاہنوں میں سے یدعیا اور یہو یریب اور یقین، اور عزریہ بن خلقیہ بن مسلام بن صدوق بن مرایوت بن اخیتوب جو خدا کے گھر کا ناظم تھا، اور ادایا بن یروحام بن فشہور بن ملکیہ، اور ماسی بن عدییل بن یحزیرہ بن مسلام بن مسلمیت بن امیر، اور ان کے بھائی اپنے آبائی خاندانوں کے رئیس 1760 تھے، جو خدا کے گھر کی خدمت کے کام کے لیے بڑے قابل آدمی تھے۔ اور لاویوں میں سے یہ تھے سمایا بن حسوب بن عزریکام بن حسبیہ بنی مراری میں سے، اور ببکر حرش اور جلال، اور متنیہ بن میکا بن ذکری بن آصف، اور عبدیہ بن سمایا بن جلال بن یدوتون، اور برکیہ بن آسا بن القانا جو نتوفاتیوں کے دیہات میں بس گئے تھے۔ اور دربانوں میں سے سلوم اور عقوب اور تلمون اور اخیمان اور ان کے بھائی۔ سلوم سردار تھا، وہ اب تک شاہی پھاٹک پر مشرق کی طرف رہے۔ بنی لاوی کی چھاونی کے دربان یہی تھے۔ اور سلوم بن کورے بن ابی آصف بن کورا اور اس کے آبائی خاندان کے بھائی، یعنی کور ہی خدمت کی کارگزاری پر تعینات تھے اور خیمہ کے پھاٹکوں کے نگہبان تھے۔ ان کے باپ دادا خداوند کی لشکرگاہ پر تعینات اور مدخل کے نگہبان تھے، اور فنہاس بن الیعزر اس سے بیشتر ان کا سردار تھا، اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ زکریہ بن مسلمیہ خیمہ اجتماع کے دروازہ کا نگہبان تھا۔ یہ سب جو پھاٹکوں کے دربان ہونے کو چنے گئے 212 تھے، یہ جن کو داؤد اور سیموئیل غیبین نے ان کے منصب پر مقرر کیا تھا، اپنے نسب نامہ کے مطابق اپنے اپنے گاؤں میں گنے گئے تھے۔ سو وہ اور ان کے بیٹے خداوند کے گھر یعنی مسکن کے گھر کے پھاٹکوں کی نگرانی باری باری سے کرتے تھے، اور دربان چاروں طرف تھے، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف۔ اور ان کے بھائی جو اپنے اپنے گاؤں میں تھے، ان کو 7 دن کے بعد نوبت بنوبت ان کے ساتھ رہنے کو آنا پڑتا تھا، کیونکہ چاروں سردار دربان جو لاوی تھے خاص منصب پر مامور تھے، اور خدا کے گھر کی کوٹھڑیوں اور خزانوں پر مقرر تھے، اور وہ خدا کے گھر کے آس پاس رہا کرتے تھے، کیونکہ اس کی نگہبانی ان کے سپرد تھی، اور ہر صبح کو اسے کھولنا ان کے ذمے تھا۔ اور ان میں سے بعض کی تحویل میں عبادت کے برتن تھے، کیونکہ وہ ان کو گن کر اندر لاتے اور گن کر نکالتے تھے، اور بعض ان میں سے اسباب اور مقدس کے سب ظروف
اور میدا اور میں اور تیل اور لبان اور خوشبودار مسالے پر مقرر تھے، اور کاہنوں کے بیٹوں میں سے بعض خوشبودار مسالے کا تیل تیار کرتے تھے۔ اور لاویوں میں سے ایک شخص متتیہ جو کرہی سلوم کا پہلوٹا تھا، ان چیزوں پر خاص طور سے مقرر تھا جو توے پر پکائی جاتی تھیں، اور ان کے بعض بھائی جو کہاتیوں کی اولاد میں سے تھے نظر کی روٹی پر تعینات کہ ہر سبت کو اسے تیار کریں۔ اور یہ وہ گانے والے ہیں جو لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور کوٹھڑیوں میں رہتے اور خدمت سے معذور تھے، کیونکہ وہ دن رات اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ یہ اپنی اپنی پشت میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور رئیس تھے اور یروشلم میں رہتے تھے۔ اور جباؤن کا باپ یئی ایل رہتا تھا، جس کی بیوی کا نام ماکا تھا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا عبدون اور سور اور کیس اور بال اور نیر اور ندب اور جدور اور اخیو اور زکریا اور مکلوت سے سمام پیدا ہوا، اور وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ یروشلم میں اپنے بھائیوں کے سامنے رہتے تھے۔ اور نیر سے کیس پیدا ہوا، اور کیس سے ساؤل پیدا ہوا، اور ساؤل سے یونتن اور ملکیشوا اور ابنداب اور اشبال پیدا ہوئے، اور یونتن کا بیٹا مریببال تھا، اور مریببال سے میکا پیدا ہوا، اور میکا کے بیٹے فیتون اور ملک اور تہریا اور آخز تھے، اور آخز سے یارا پیدا ہوا، اور یارا سے علمت اور ازماؤت اور زمری پیدا ہوئے، اور زمری سے موزہ پیدا ہوا، اور موزہ سے بنا پیدا ہوا، بنا کا بیٹا رفایا کا بیٹا الیاسا کا بیٹا اسیل۔ اور اسیل کے 6 بیٹے تھے، اور یہ ان کے نام ہیں: عزریکام، بوکرو اور اسماعیل اور سغریہ اور ابدیہ اور حنان۔ یہ بنی اسیل تھے۔ پہلا تواریخ اس کا 10واں باب۔ اور فلسطی اسرائیل سے لڑے، اور اسرائیل کے لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور کوہستان جلبوہ میں قتل ہو کر گرے، اور فلسطیوں نے ساؤل کا اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا، اور فلسطیوں نے یونتن اور ابنداب اور ملکیشوا کو جو ساؤل کے بیٹے تھے قتل کیا، اور ساؤل پر جنگ دوبر ہو گئی، اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا، اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے پریشان تھا۔ تب ساؤل نے اپنے سلاح بردار سے کہا، اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا نہ ہو کہ یہ نامختون آ کر میری بے حرمتی کریں۔ پر اس کے سلاح بردار نے نہ مانا، کیونکہ وہ بہت ڈر گیا۔ تب ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا۔ جب اس کے سلاح بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی تلوار پر گرا اور مر گیا۔ پس ساؤل مر گیا اور اس کے 3 بیٹے بھی، اور اس کا سارا خاندان یکلخت مر مٹا۔ جب سب اسرائیلی لوگوں نے جو وادی میں تھے دیکھا کہ لوگ بھاگ نکلے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے، تو وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور فلسطی آ کر ان میں بسے۔ اور دوسرے دن صبح کو جب فلسطی مقتولوں کو ننگا کرنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کو کوہ جلبوہ پر پڑے پایا۔ سو انہوں نے اس کو ننگا کیا اور اس کا سر اور اس کے ہتھیار لے لیے، اور فلسطیوں کے ملک میں چاروں طرف لوگ روانہ کر دیے، تاکہ ان کے بتوں اور لوگوں کے پاس اس خوشخبری کو پہنچائیں۔ اور انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا اور اس کے سر کو دجون کے مندر میں لٹکا دیا۔ جب یہ 20 جلاد کے سب لوگوں نے جو کچھ فلسطیوں نے ساؤل سے کیا تھا سنا، تو ان میں کے سب بہادر اٹھے
اور ساؤل کی لاش اور اس کے بیٹوں کی لاشیں لے کر ان کو یبیس میں لائے اور ان کی ہڈیوں کو یبیس کے بلوط کے نیچے دفن کیا اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ سو ساؤل اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداوند کے حضور کیا تھا مرا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی بات نہ مانی، اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا، تاکہ اس کے ذریعہ سے دریافت کرے، اور اس نے خداوند سے دریافت نہ کیا۔ سو اس نے اس کو مار ڈالا اور سلطنت یسی کے بیٹے داؤد کی طرف منتقل کر دی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔